پر اٹیک ہوا ہے تو یہ کل بھی ہوگا. اگر ہم اتنی گنجائش اتنی مارجن کسی بھی ملک کو دیں گے تو یہ کل اس سے بڑھ کر ہوگا. تو آج اس کو روکنا ضروری تھا. دیکھیں ہم کسی بھی ملک سے تعلقات خراب نہیں چاہتے. ہم ایز سیڈ کہ امریکہ تو یو ایس تو ہمارا ایک پارٹنر ہے اور ہم چاہتے ہیں اس سے ہماری پارٹنرشپ بہتر ہو, پازیٹیوٹی کی طرف جائے, ناٹ کہ وہ ہماری خود مختاری میں انٹرفیئر کریں. میں نے کل کیا بات کی صرف یہی نا, اور یہ ہر ملک کے آئین میں ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا ملک ہو چاہے بڑا ہو, کوئی دوسرا ملک اس کی خود مختاری میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. اس میں کیا غلطی ہوئی؟ اس میں کیا بات ہوئی؟ اس میں کیوں نہیں ہم ایک یونائٹڈ کنسنسس سے ایک ریزولوشن لا سکے؟ جسٹ بیکاز کہ جیسا کہ میری کولیگ نے ایکسپلین کیا, وہاں پہ فرمز ہائر ہوئی ہیں, وہاں اینٹی پاکستان کام ہو رہا ہے. میرا ایک ہی پیغام ہے کہ خدارا اس ملک کو آگے بڑھنے دو. خدارا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس ڈویژن کا. یہ ملک ترقی کرنا چاہتا ہے. ہم جس معاشی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں سب کی سپورٹ چاہیے. ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے. میاں نواز شریف کی بھی پالیسی, شہباز صاحب کی بھی, پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی ہے کہ ہم نے معاشی طور پہ خود مختار ہونا ہے اور اس کی طرف ہمارے قدم بڑھ بھی رہے ہیں. لیکن اگر کوئی جماعت یہ سوچتی ہے کہ اس طرح کے ریزولوشنز منور کر کے, اس قسم کے ریزولوشنز منور کر کے وہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے قدم جو ترقی کی طرف گامزن ہیں ان کو روک سکتی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اور ہم ایز اے سوورن پارلیمنٹ آف دس کنٹری وی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم چاہتے ہیں یہ ملک آگے بڑھے, یہاں کے غریب عوام کی مشکلات دور ہوں. میں تھوڑا سا بجٹ پہ صرف ٹچ, آئی ایم ناٹ اے اکنامک پرسن, لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ ہمیں یہ سرجری, یہ سٹیپس مجبوراً اٹھانے پڑے ہیں اور ہم نے یہ بڑے دکھی دل سے, پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ قدم اٹھائے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے, اور اس قسم کے ریزولوشنز لا کے اس ملک کی ترقی کو اور بڑھتے ہوئے قدموں کو اب کوئی نہیں روک سکتا. میرا ایک پیغام ہے آپ کی وساطت سے سب سے کہ خدارا ہم نے تو جنگ لڑنی ہے غربت اور جہالت کے خلاف, ایکسٹریمزم کے خلاف, ہم نے فرقہ واریت کے خلاف, تو ہم کہاں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. پلیز ہمیں آگے بڑھنے دیں, لیکن کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہو سکتا پلیز کہ وہ کسی دوسرے آزاد اور جمہوری ملک کی خود مختاری میں انٹرفیئر کریں. دیکھیں یہاں پہ ادارے موجود ہیں, یہاں پہ کورٹس کام کر رہی ہیں, یہاں پہ اور ادارے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ایشوز یہ سب ٹیک اپ ہوئے ہیں. آپ اس طرح کے ریزولوشن پاس کر کے کیا ایک ملک پہ, پارلیمنٹ پہ نہیں, آپ نے ملک کے تمام اداروں پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے. سو آپ لوگ اس کی اجازت دیں گے سب کہ آپ کے ملک کے تمام اداروں پہ سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے اور ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر پارٹی ممبر کو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اس ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے اور اس پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. جان جا سکتی ہے لیکن اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے. اور میں کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہی, میں کسی پہ شک نہیں کر رہی, صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ذاتی مفادات سے نکلیں اور ملک کے بارے میں سوچیں. ملک ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے, ہر طرف سے دشمن ہیں. میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اندر کے دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے, ہمیں اندر کے دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. آئیے ہاتھ تھامتے ایک دوسرے کا. ہمارے پرائم منسٹر نے بار بار فلور آف دا ہاؤس پہ آفر کیا کہ آگے بڑھیں, آئیں. جو اس پارٹی کا مشن ہے کہ معاشی طور پہ ہم نے پاکستان کو ایک مضبوط اور طاقتور ملک بنانا ہے, لیکن اس سے پہلے, اس طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں اپنی سالمیت, اپنی بقا کی جنگ کو قائم رکھنا ہے اور اس ملک کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دینا. تھینک یو.
टेकिंग क्वेश्चन क्वेश्चन है। जी ले लेते हैं एक तो ये बताइएगा कि आपने एक जमात का इतना माजरत खाना रवैया क्यों है? नहीं एक या जमात आप- सबको नहीं, पता है नहीं, एक जमात सबको पता। देखें, बात ये कि अगर आप इतना उस पर मुल्क दुश्मनी का भी इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं सारा लगा कुछ रहे। है, तो उस जमात को सिंगल आउट करना चाहिए। एक जमात से तो किसी भी जमात का तासुर पैदा हो सकता है लेना के लिए, हमें पता हो सकता है, हर एक को नहीं पता। एक तो मैं समझता हूँ कि उस जमात का नाम लेना चाहिए आपको। दूसरी बात ये कि अगर एक जमात इतनी ताकतवर है कि वो अमेरिका में लॉबिंग करके पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें मंजूर करा सकती है, तो हुकूमत पाकिस्तान और हमारा दफ्तर खारजा और हमारी एम्बेसी वहाँ क्या कर रही है? हम इतना भारी अखराजात अमेरिका में मौजूद एम्बेसी पे खर्च करते हैं। क्या वजह है कि एक जमात ने पूरे मुल्क के खिलाफ करारदाद मंजूर करा ली और हमारी एम्बेसी और हुकूमत सोई रही और कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया कि इस करारदाद को रोका जा सकता? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छा सवाल है ये पूरी कौम को बखूबी मालूम है कि वो एक जमात कौन है जो मुल्क दुश्मनी पे उतरी हुई है और मुल्क दुश्मन अनासर के साथ जाके मिल बैठी है जहाँ तक आप बात करते हैं तो मैं ओपनली उनका नाम भी ले लेता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब उन्होंने लिबादा ओढ़ा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो ये